السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نصرانی غلام عداس کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ۔ ابو طالب اور سید خدیجہ رضی اللہ عنہما دونوں کی وفات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھا، سابقہ پڑھا جہاں پر ظلم و سرکشی میں مکہ والوں سے بڑھ کر تھے۔ کے بڑے بڑے چودھریوں نے شرک اچوا کو ہشا دیا، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا۔ مطلب ظلم کے سارے پہاڑ انہوں نے نبی علیہ السلام پر توڑ چھوڑے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سامنے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ بڑے چودھری ربیعہ کی ذمہ داری طائف میں تھی۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے شیبہ عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے، خدا را مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہب نصرانی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس علیہ السلام بن متا پیدا ہوئے، اور یونس علیہ السلام بن متا بھی اللہ ہی کے رسول تھے۔ عداس یونس بن متا کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یونس بن متا نبی میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے کو بوسہ دے چھوڑا۔ شیبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکتا۔ شیبہ نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے یا نہ۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عداس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس مکہ کے باہر ثنیۃ الوداع نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عداس نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر اب بدر کے اندھے کنویں میں کی نجس موت مرنا ہی درج تھی، اور عداس کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وحوالہ ابن ہشام، صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 27-33۔